شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف چل رہی ہے۔ اور سورہ کہف کا کچھ حصہ تو 15ویں پارے میں ہے آخر میں، اور کچھ حصہ 16ویں پارے میں چلا گیا۔ اس میں ایک حیرت ناک بات یہ ہے کہ سورہ کہف سے پہلے جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، وہاں پر عبد کا تذکرہ ہے۔ عبد مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلی آیت میں عبد کا تذکرہ ہے جس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الکہف، اس کی بھی پہلی آیت میں عبد ہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبد ہی یہاں مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کہف کے بعد جو سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ مریم، وہاں بھی عبد ہی ہے، لیکن عبد ہی سے مراد حضرت زکریا ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کی بھی پہلی آیت میں عبدہ ہے۔ نکتہ یہ ملا کہ کلما زادت العبودیہ زادت الرحمات، آدمی جتنا بڑا عبد ہوتا جائے گا، عبودیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں۔ کلما زادت العبودیہ زادت الرحمات، جیسے جیسے بندے کی عبدیت، بندے کی عبودیت بڑھتی جائے گی، ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر بڑھتی جائیں گی۔ تو اگر زیادہ رحمتیں چاہیے تو عبودیت میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی غلامی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ آپ میرے ایک بندے سے جا کر ملیں جو مجمع البحرین پر ملے گا۔ مجمع البحرین دو دریاؤں کا سنگم اور خلیج سوئس ملتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو نقطہ ہے جہاں پر خلیج عقبہ خلیج اور عقبہ کی جو کھاڑی جہاں ملتی، اور سوئس کی جو کھاڑی ہے، یہ دونوں کھاڑیاں جہاں ملتی ہیں دیٹ از کالڈ مجمع البحرین۔ تو مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ صحرائے سینا کے جنوب میں جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس ملتے ہیں، اسی پوائنٹ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ نیک بندہ یہیں ملے گا۔ جی، پتہ کیسے لگے گا؟ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی،
آگے چلے گئے تھے وہ، ایک جگہ توشا انہوں نے کچھ استعمال کیا، کھایا، مچھلی زنبیل میں سے نکل کر کے دریا میں اتر گئی، اور جب وہ لوگ پلٹے تو مچھلی کے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا، وہیں پر وہ آدمی ملا، عبد صالح نیک بندہ. کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ، سورہ یوسف میں فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے جی. اور یہ واحد دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کے تعلق سے مانگی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا مال زیادہ فرما، میری دنیا زیادہ فرما، صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہا کہ نہیں، صبر کروں گا. کہا کہ جو بھی کام میں کروں گا اس پر نکیر نہیں کرو گے، اس پر سوال نہیں کرو گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جیسے کشتی چلنے لگی انہوں نے اس کے تختے اکھاڑنے شروع کیے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وعدے کے مطابق کہ خاموش نہیں رہ سکے، بول پڑے. اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی ہوتی ہے، منکر دیکھتا ہے فوراً بول پڑتا ہے، کیا وعدہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتا جی. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها. آپ کشتی کے اندر یہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں، آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں. لتغرق اہلها لقد جیت شیئا امرا، یہ بہت ہی برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر، میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، بھول پر مؤاخذہ مت کیجیے، ذہن سے بات نکل گئی جی. اور میرے معاملے میں سختی سے کام مت لیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا، کہنے سختی مت برتیے. ہاں، استاد کو کبھی کبھی سخت بھی ہونا چاہیے. جب تک کبھی ڈنڈا نہیں اٹھاتا طالب علم سدھرتا نہیں جی. چلو ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، کشتی پر سے اترے، ایک گاؤں کے قریب گئے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم کی جان آپ نے لے لی. لقد جیت شیئا نکرا. کشتی کے اندر سوراخ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا یہ شیء امر ہے، اور بچے کو مار دیا انہوں نے کہا کہ یہ شیء نکر ہے. تو شیء امر اور شیء نکر میں کیا فرق ہے؟ شیء امر ایسا کام جو ریپیئر ہو سکے. ارے بھائی کشتی کے تختے اکھاڑ دیے، ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن نکر جہاں آیا اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا. مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر. بہرحال یہ سوالات ہوتے رہے اور وہ ہر بار ان کو متنبہ کرتے رہے. کہا کہ اب تیسری بار قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. خود حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تیسری بار اگر سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا جی. یعنی نکتہ یہ ملا کہ کوئی چیز 3 بار کر لی جائے جی تو وہ چیز، وہ کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہر عضو کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلے. 1 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 3 مرتبہ یہ انتہا ہے. اس کے بعد چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، کھانا مانگا، بھوکے تھے دونوں. بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بیچارے کہیں وہاں پڑے رہے. اس کے بعد جب بستی میں سے نکل کر جانے لگے تو دیکھا
راستے میں ایک مکان ہے, اس مکان کی دیوار گرا چاہتی ہے. ایک دیوار ہے, جدار یرید ان ينقض فاقم یوشک ان یسقط, ریڈی ٹو کولیپس, گرنے والی ہو. حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی, دیوار کو سیدھا کر دیا. غصے میں آ گئے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے, مفت میں آپ نے کام کیوں کیا؟ دیکھیں پھر ٹوک دیا انہوں نے. قال هذا فراق بینی و بینک, اب تم اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا, جب جانے لگے تو کہا کہ وہ 3 کام جو میں نے کیے تھے ان کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے, میں نے کیوں کیا تھا. جی یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, اس بستی میں جو مکان ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کا باپ نیک تھا. لہذا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں, اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر وہ دیوار گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور گاؤں والے وہ خزانہ لے لیں گے. یہ بولے. ایک مفسر اس پوائنٹ کے اوپر ایک نقطہ بتاتا ہے, کہتا ہے کہ فی غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیہ ان صنع الجمیل لا یترک ولو مع اللئام, حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا اگرچہ کمینوں کے ساتھ کرنا پڑے. حسن سلوک ہر ایک کا ساتھ کیا جائے, یہاں تک کہ کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. ولو مع اللئام, لئی منے کمین ہے, ولو مع اللئام, کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا, بدتر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا. اچھا, کہنے لگے یہ جو کشتی کے تختے میں نے اکھاڑے تھے, جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, اچھی کشتیاں دیکھتا ہے, غصب کر لیتا ہے, زبردستی لے لیتا ہے. کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی کشتی نظر آئی یا کچھ خراب نظر آئی تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. جی اس وجہ سے میں نے اس کے تختے اکھاڑ دیے تاکہ کشتی خراب دکھائی دے اور یہ کشتی بچ جائے. نکتہ یہ ملا کہ الاخذ باخف الضررین سیاست الانبیاء, کہ 2 نقصان دہ چیزوں میں سے جو کم نقصان دہ ہو اس کو اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کی حکمت عملی ہے. سیاست الانبیاء, یہ انبیاء کی حکمت عملی ہے. یعنی 2 مصیبتیں اگر سامنے آ جائیں تو چھوٹی مصیبت کو لے لیا جائے. دیکھیے جی یہ بتایا انہوں نے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها, میں اسے عیبدار بنا دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے. نہیں تو آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, ہر سفینے کو, ہر کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا ہے. اچھا, اور یہ جو لڑکا ہے جس کی میں نے گردن مروڑ دی, یہ دیکھو میں نے اللہ کے کہنے سے اس کی گردن مروڑی ہے. کیوں؟ اس کے اندر کیا بات ہے؟ کہا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس بچے کے ماں باپ دونوں کے دونوں مومن ہیں اور یہ آگے کافر ہو جانے والا ہے. یہ کیسا علم ہے, اللہ اکبر. مستقبل کا جو دکھائی نہیں دیتا وہ علم ان کو دیا گیا تھا. جی حضرت موسیٰ دیوار دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا دیوار کے نیچے کیا ہے. جی دیوار کے نیچے کیا ہے. وہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو یہ ظاہری عمل دکھائی دے رہا ہے لیکن آگے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بچے کا بھی یہ حال ہے, بچہ بھی معصوم ہے, چھوٹا ہے, نفساً زکیہ, معصوم بچہ ہے, لیکن آگے کافر ہو جانے والا ہے. اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا ان کو, کہا کہ میں نے اس کی گردن مروڑ دی. اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں, آگے چل کر کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یہ نقطہ یہ ملا کہ ایمان کے لیے اولاد
تک کی قربانی دی جا سکتی ہے. ایمان اس قدر عظیم چیز ہے، اگر بچے کی بھی قربانی دی جانی پڑے تو دے دینا چاہیے جی، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا. یہ بچہ آگے چل کر کے کہیں اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرے کفر کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور کہیں محبت میں آ کر کے یہ والدین اپنے بچے کی بات نہ مان لے، اس لیے کہ یہ کافر ہے، آگے چل کر کے کافر ہونے والا ہے یہ، تو کہیں اس کی بات میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونے. دیکھیں یہاں مؤمنین، ایمان کے مقابل میں کفر لایا گیا، کفر. مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا. ایک مفسر اس کے اوپر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، کہتا ہے ہمیں بظاہر ایک چیز خسارے کی دکھائی دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبوب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے جی، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبوب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر اس کے اندر کتنی بھلائیاں اور کتنے خیر ہیں سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو کہہ رہے ہیں اس کے اندر 3 خیر ہے. اچھی بات، ثلاث رحمات، 3 رحم ہے اس کے اندر. اس واقعے بچے کی گردن مروڑ دی، مر گیا، اس کے اندر 3 رحمتیں ہیں. 3 رحمتیں بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے نہیں نا؟ اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ آگے جو حضرت خضر بتانا چاہیے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے وہی بات ہے. 3 رحمتیں. ایک تو رحمتن للغلام، بچے کے اوپر رحم ہے، اس لیے کہ وہ معصوم مر گیا نا، سیدھے جنت میں، بے دخول ہی الجنہ، جنت میں چلا گیا، یہ اس کے اوپر رحمت. آگے کافر ہو کر کے مرتا جہنم میں جاتا تھا، ابھی مار دیا گیا، وہ معصوم ہے، وہ تو جنت میں پہنچ گیا. یہ ہے غلام کے اوپر، اس بچے کے اوپر رحمت ہے، فرد کے اوپر. اچھا، وَرَحْمَةً لِوَالِدَيْهِ، اور اس بچے کے ماں باپ کے اوپر رحم ہے. اللہ نے یہ رحم کیا کہ کہیں ان کا ایمان کفر سے نہ بدل جائے. ایک اور یہ بھی رحم، اللہ نے فرمایا اس بچے کو ہم نے خضر کے ہاتھوں مرنے دیا، اور مارنے کے لیے کہا خضر کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے اچھی اولاد عطا کرنے والے ہیں. وہی کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس سے زیادہ پاکیزہ لڑکا، دیندار لڑکا، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ماں باپ کے اوپر شفقت کرنے والا لڑکا، وہ ہم دینے والے ہیں. اس کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں. ایک تو یہ پاک لڑکا نہیں ہے، پتا چلا کہ کفر سب سے بڑی ناپاکی ہے اور ایمان سب سے بڑی پاکی ہے. یہ فرمایا گیا خیرم منہ زکاتن، پاک اولاد دینے والے ہیں. پاک یعنی ایمان والا اور پاک اخلاق والا، فرما برداری کرنے والا. یہاں یہ نقطہ ملا کہ بچوں کے اندر 2 صفتیں اگر ہوں تو ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں. ایک بچہ مومن ہو، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو، اور دوسرے ماں باپ کی خبرگیری کرنے والا ہو، ان کے اوپر رحم کرنے والا ہو. یہ ایک تو نیک ہو، دیندار ہو، اور دوسرے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہو. یہ 2 صفتیں جس بچے کے اندر ہوں، اولاد کے اندر ہوں، تو ایسے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو دونوں صفتیں نہیں ہیں. ہم ایسی اولاد اس کو دینے والے ہیں، ان کے ماں باپ کو، جس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں. ایک تو وہ فرما بردار ہو اللہ کا، دوسرے فرما بردار ہو اپنے ماں باپ کا. تو بچے کے اندر اگر 2 فرما برداریاں آ جائیں، اللہ کا فرما بردار اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار، یہ بتایا گیا، تو ایسے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. تو ایک تو رحمتن للغلام، مر گیا، وہ معصوم تھا، جنت میں چلا گیا. رحمتن للوالدین، والدین کے اوپر رحمت، اس لیے کہ اچھا بچہ بالمقابل پہلے بچے کے عطا کیا جانے والا. اور تیسرے
رحمتن للمجتمع، سوسائٹی کے اوپر رحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بچے جن کی زندگی میں کفر ہو، ایسے بچے جن کے اندر طغیان ہو، سرکشی ہو، یہ معاشرے کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس بچے کے قتل کے پیچھے تین رحمتیں. بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مگر اس کے پیچھے تین رحمتیں ہیں جو خضر کی نگاہ دیکھ سکتی ہے. اللہ، کیا کتاب ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ایک مفسر لکھتا ہے لَيْسَ كُلُّ مَا نَفْقِدُهُ خَسَارَةً قَدْ يُرِيدُ اللَّهُ تبدیل النعمت بخیر منہ. کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کھو جائے، بچہ مر گیا، بیوی مر گئی، دکان کے اندر گھاٹا ہو گیا، تو آدمی کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خسارہ تم کو نظر آ رہا ہے. اس خسارے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اچھا خیر رکھ رکھا ہے. ایک دکان کے اندر گھاٹا ہوا، اللہ 2 دکانیں دے سکتا ہے. لہذا کبھی کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی پر آپ کو مضطرب نہیں ہونا ہے، اس پریشانی پر آپ کو واویلا نہیں مچانا ہے. اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر. دیکھو بچہ مر گیا اور کہا جا رہا ہے اس سے اچھی چیز ہم دینے والے ہیں اس کو. تو لیس کل ما نفقدہ خسارہ وقد یرید اللہ تبدیل النعمت بخیر منہ. ایک نعمت ختم کر کے، بدل کر کے اس سے بہتر نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. تو آپ کو کسی چیز کے گم ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 2 یتیم بچوں کا جو معاملہ ہے، جن کی دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، ان کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ بچے اگر نیک ہوں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ان کی نیکیوں کا، ان کی دعاؤں کا فائدہ ملتا رہتا ہے. اور اگر باپ نیک ہو تو ان کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملنے والا ہے. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بال بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں. ارے بھائی، اگر بچہ نافرمان ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی محنت سے کما کر کے بینک بیلنس کیا ہوا ہے وہ تو 4 دن کے اندر اڑا دے گا. آپ نیک بن جاؤ تو نیک بچوں کی نیکی کا فائدہ ان کے والدین کو، اور والدین کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو ملنے والا ہے. اور یہاں صرف باپ کا حوالہ دیا گیا اس لیے کہ بچے کو نیک بنانے میں زیادہ تر ہاتھ، بیشتر ہاتھ ماں سے زیادہ باپ کا ہوتا ہے. جی، اس وجہ سے باپ کا حوالہ دیا گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور بتایا گیا کہ بچے کو اچھا بنانے میں سب سے زیادہ رول باپ کا ہونا چاہیے. باپ کی ذمہ داری ماں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے ماں کی بات کہاں مانتے ہیں. بچے 3 بڑے بڑے بیٹے ہو کھڑے ہوتے تیرے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا. اب کوئی بات ہوتی ہے، ماں ڈانٹنے لگتی ہے تو جتنا ڈانٹتی ہے پیٹ میں اتنا منڈی دیتے رہتے ہو. دیکھتا ہوں میں بچوں کو اپنے، وہ ڈانٹتی ہے نا تو گود میں جا کر کے منڈی ڈالتے رہتے اس کی گود. تو ماں کی بات کون مانتا ہے؟ لیکن میں جب جاتا ہوں تو بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو بولنا پڑتا بیٹھ جا، بیٹھ، پھر بھی نہیں بیٹھتے ہوں. تینوں کے تینوں کھڑے رہتے ہیں، میرے سامنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ بڑے بڑے 2 تو بلیک بیلٹ ہیں تو وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے وہ بیٹھتے ہی کھڑے ہو جاتے، لیکن ماں کی بات نہیں مانتے. جی، تو بچوں کو سدھارنے میں ماں سے زیادہ، ماں تو بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے، تو ماں سے زیادہ باپ کا رول ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہاں باپ کا حوالہ دیا گیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جی، ان کا باپ نیک تھا. آگے ذوالقرنین کا قصہ ہے. ذوالقرنین، یہ سوالات مشرکین نے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا. کون ہے وہ؟
بتائیے اس کا تعلق تاریخ سے ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو سوال ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے ہسٹری تو پڑھی نہیں ہے، یہ پورا واقعہ ذوالقرنین کا بیان کرنا، اور یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، تورات سے ٹیلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ جی یہ کون ہے؟ اس کا ایک سفر پہلا مغرب کی طرف ہوا، پچھم کی طرف، اور چلتا چلا گیا، دیکھا کہ اب آگے کوئی آبادی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج ایک گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہو، ایسا لگتا نہیں جیسے ڈوب رہا ہو گدلے چشمے میں۔ اچھا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پر ایک قوم کو اس نے پایا، اور اس نے کہا کہ ظلم سے ہر آدمی باز آ جائے، دیکھو اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، وہاں کے لوگوں نے کہا چاہے ہمیں سزا دیں اور چاہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ اس واقعے کے اندر تین باتیں ہیں کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ جی یہاں بتایا گیا بیٹے کیسے ہونے چاہیے، اولاد کیسی ہونی چاہیے، یہاں بتایا جا رہا ہے بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے اندر تین صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو بادشاہ عادل ہو، ظالم نہ ہو، اور دوسرے بادشاہ جو ہے رعایا کا ہمدرد ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا ہمیشہ اس کے دل میں خیال ہو، اور تیسرے اس کے اندر تواضع ہو، کوئی بھی آدمی سے بات کر سکتا ہو، اللہ، یہ تین چیزیں جس بادشاہ کے اندر ہوں اسے اچھا بادشاہ کہا گیا ہے۔ تو پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف ہوا۔ اچھا، مشرق میں جہاں آخری کونے پر پہنچا وہ دیکھا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ننگے رہتے ہیں، لیس عندہم تمدن، ان کے پاس سویلائزیشن نہیں ہے، لا یعرفون البیوت، نہیں جانتے کہ گھر کیا ہوتا ہے، ولا صناعۃ الملابس، نہ کپڑا بنانے کا انہیں طریقہ معلوم، سب ننگے رہ رہے ہیں، گھر نہیں بنا رہے، ننگے ہیں سب۔ اللہ، یہ وہاں پر پہنچا۔ پھر ایک تیسرا سفر ہے شمال یا جنوب کی طرف، یہ تیسرا سفر ہے، وہاں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں دو پہاڑ تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا۔ تو اس طرف جو لوگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ اس درے سے یاجوج ماجوج جو ایک مفسد قوم ہے، فسادی قوم ہے، ادھر آ کر متمدن آبادیوں کے اوپر حملہ کرتی ہے، لوٹ مار کر کے چلی جاتی ہے، تو آپ اس درے کو بند کرا دیں، اور جتنا پیسہ لگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ وہ جو لوگ مارے، بولے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو پیسے کی ضرورت نہیں، میں مین پاور کی ضرورت ہے، آدمی دے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں، تو آدمی دے دو، اور اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بنا دیتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے خیر خواہ ہونا چاہیے رعایا کا، اور دوسرے تواضع ہونا چاہیے اس کے اندر، تیسرا ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ جی تو اس نے وہ سد بنا دی۔ یہ دیوار کہاں ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں؟ پتہ نہیں۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ابھی تک وہ دیوار نہیں ملی، کدھر ہے وہ دیوار؟ جی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں سے اسے چھپا دے۔ جی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک یہ گھومتے رہے، بس تھوڑا سا ایریا ہے وہ، 40 سال تک اسی ایریے میں گھومتے رہے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا کہ کس طرف سے نکلیں۔ تو قرآن حکیم نے تو یہ بتایا کہ چھوٹے سے ایریے کے اندر وہ 40 سال تک رہے، انہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملا کہ نکلے کس طرف۔ تو ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو چھپا دے اور آدمی نہ دیکھ سکے، ممکن ہے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابھی برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقتیں معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا وہاں جہازیں جاتی ہیں یا کوئی چیز جاتی ہے تو غائب کیسے ہو جاتی ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سد جو اس نے بنایا تھا چھپا دیو لوگوں کی نگاہوں سے، اور پیچھے یاجوج ماجوج رہے تو یہ اس کا نام ذوالقرنین، اور یہ مسلمان بادشاہ تھا، مومن تھا،
ایمان والا تھا، عادل تھا، متواضع تھا، رعایا کے اوپر رحم کرنے والا تھا۔ اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے۔ جنت کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ لا یبغون عنہا حولا، یہ جنت کی ہی صفت ہے خالی۔ آدمی کتنا بھی خوبصورت بنگلہ بنا لے، کتنا بھی اچھا مکان بنا لے، کتنا اچھا فارم ہاؤس بنا لے، اس گھر میں رہتے رہتے، فارم ہاؤس آتے جاتے، مکان میں رہتے رہتے بور ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ تبھی تو چاہتا ہے باہر کہیں گھومنے کے لیے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہاں سے بور ہو چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا یبغون عنہا حولا، ہماری جنت میں آنے کے بعد تمہارا دل نہیں کہے گا کہ یہاں سے جاؤ۔ اللہ، بوریت نہیں ہے جنت کے اندر، یہ سب سے اہم بات ہے، جنت کی خصوصیت ہے جی۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، دیکھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، ان کو اولاد چاہیے۔ اولاد کس لیے چاہیے وہ بتا رہے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرے رب مجھے اولاد اس وجہ سے چاہیے، بیٹا اس وجہ سے چاہیے تاکہ وہ میرا وارث ہو، نبوت کا وارث ہو۔ یعنی بیٹے کی تمنا دنیا کے لیے نہیں ہے، بیٹے کی تمنا دین کے لیے ہے۔ یہ تعلیم دی گئی کہ اولاد کی خواہش آدمی کرے تو دین کے ناحیے سے کرے، کہ اسے ہم دین کی راہ میں لگائیں گے۔ یہ کیوں؟ ان کے خاندان والوں میں کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے جو خاندان والے ہیں، میرے جو اقربا ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے پیچھے دین کا کام کریں گے، لہذا اے میرے رب مجھے ایک لڑکا چاہیے، مجھے ایک لڑکا چاہیے جو میرا وارث ہو، نبوت کا وارث، دین کے لیے مانگ رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب جی۔ تو یہ جو بیٹا مانگ رہے ہیں یہ دین کے لیے مانگ رہے ہیں، جو دین کو قائم کرے، دعوت دین کا کام کرے۔ ایک اور دعا کے اندر 3 چیزیں لا رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی دعا کرے تو دعا میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ دعا کے آداب نہیں جانتے، اس وجہ سے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں جی۔ انہوں نے 3 چیزیں اختیار کی ہیں دعا میں۔ ایک اظہار الخضوع، اپنی کمزوری کا اظہار۔ بندہ جب رب کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے تو دعا قبولیت کے لیے آگے بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے اپنی باطنی کمزوری کا ذکر کیا، ہڈی اندر ہوتی ہے نا، باطنی کمزوری، اور چونکہ ہڈی کے اوپر بدن کا پورا مدار ہوتا ہے، ہڈی کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میرے رب میرا اندروں کمزور ہو گیا، میری ہڈی کمزور ہو گئی، یہ عاجزی۔ واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ظاہری کمزوری کا اظہار ہے۔ میرے رب اندر سے میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے اور باہر سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں جی۔ تو اپنے ضعف باطنی کا اظہار کیا اور ضعف ظاہری کا، دونوں کمزوریوں کا، جو ظاہر اور باطن دونوں کمزوریوں کا اظہار کیا۔ تو ایک تو ہے کمزوری کا اظہار، خضوع کا اظہار ایک، اور دوسرے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں کا اقرار جی، ذکر النعم۔ میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے مانگا کبھی تیری عطا سے محروم نہیں رہا، جو مانگا تو نے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا اقرار، نعمتوں کا اقرار، نعمتوں کا ذکر النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر۔ اور تیسرے دعا دھیرے دھیرے کی جائے، اذ نادى ربه نداء خفیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب دھیرے دھیرے دعا کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی دھیرے دھیرے مانگ رہے تھے تاکہ لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں کہ بوڑھوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، بانجھ ہے عورت، اور اپنا خود بوڑھے ہیں اتنے، اور اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ کیا پاگل پنا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے دعا مانگتے۔ تو دعا میں 3 چیزیں، آدمی دھیرے دھیرے مانگے، اس لیے کہ اقرب الی الاخلاص ہے، اور دوسرے اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اظہار الخضوع، اور تیسرے ذکر النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار۔
میرے رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، ایک میرے رب میں بہت کمزور ہوں، اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ دعا کے 3 آداب ہیں۔ تو یہ مقدمات دعا ہیں۔ دعا کیا ہے؟ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے ہے بچہ کہہ رہے ہیں دے، لیکن کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ایک میرا وارث دے دے، ایسا نہیں کہہ رہے، مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس۔ ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے اذا اشتدت الحاجہ وتقطعت دونها الاسباب فاکثر من لدنک، جب ضرورت بہت سخت ہو جائے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں، ایسا لگے کہ کوئی سبب موجود نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے، تو یہ دعا کرو فاکثر من لدنک، تو یہ کہو اے میرے رب اپنے پاس سے وہ دے۔ جی، ایک اے رب مجھے یہ چیز عطا کر دے، اور ایک ہے اے رب اپنے پاس سے وہ عطا کر، من لدنک، اپنے پاس سے عطا کر، یعنی اسپیشل چیز چاہیے مجھے، اور جو رب کے پاس ہے، رب کے قریب ہے، وہ تو اسپیشل ہی ہوتی ہے۔ من لدنک فاکثر من لدنک، کتنی بڑی بات ہے یہ ہے۔ انہوں نے کہا فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، طرف سے کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول کر لی گئی۔ جی، بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ بشارت 3 چیز کی، اجابت الدعا، دعا قبول کر لی گئی، جی ایک، اور دوسرے ایک منفرد اور یونیک نام رکھ رہے ہیں ہم، یحییٰ نام رکھو اس کا۔ جی، اس سے پہلے کسی کا نام دنیا میں نہیں رہا، یحییٰ ایک یونیک نام ہے یہ۔ اور تیسرے یہ لڑکا ہوگا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل، یعنی بشارت میں 3 چیزیں، ایتاؤہ الولد، لڑکا دینا، اور بشارت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اجابت الدعا، دعا قبول ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے ایک یونیک نام ہم اپنی طرف سے رکھ رہے یحییٰ۔ یہ دعا میں جو بشارتیں تھیں، یہ بشارت متضمن ہے 3 چیزوں کو، تضمنت ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں کو متضمن ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ایک خاص بات اس سورہ کریمہ میں دیکھیں گے، سائنسداں ہر چیز کا سبب دیکھتا ہے، یہ چیز ہوگی تو اس کا سبب کیا ہے۔ جتنے بھی ملحدین ہیں، مذہب بیزار ہیں، سب ہر مسبب کا سبب دیکھتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اسباب کو ڈھونڈتے ہو، میں بغیر سبب کے ہی مسبب کو پیدا کر سکتا ہوں۔ جی، یہاں دیکھو سبب ہے ہی نہیں، آدمی بوڑھا ہے، شوہر ایک دم بوڑھا ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، ایسے موسم میں بچے نہیں ہوتے، اور بیوی بانجھ ہے اور شوہر بوڑھا ہے، سبب موجود نہیں ہے لیکن بچہ ہو گیا۔ جی، تم سبب تلاش کرتے ہو، تم سبب دیکھتے ہو بارش کے لیے کہ بدلی آئے گی تب بارش ہوگی، ارے ہم بغیر بادل کے بھی برسات کر سکتے ہیں۔ جی، ہم بارش کے لیے بدلی کے محتاج نہیں ہیں، سبب پہ محتاج نہیں، یہاں تو سبب ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے مسبب تیار کر دیا، سبب موجود نہیں، بچہ ہو گیا ایک۔ اور اس میں 2 خاص معجزے ہیں، اور دونوں معجزوں کے اظہار کے بعد ایک جملہ کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے، پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور دونوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر آسان ہے، یہ جوانی کا موسم گزر چکا ہو، بیوی بانجھ ہو، سبب موجود نہ ہو، میں مسبب تیار کرنے کے لیے اس پر قادر ہوں میں، اللہ بیٹا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں تو باپ ہی نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے بغیر باپ کے بچہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، سبب موجود نہیں ہے نا، ہم بغیر سبب کے مسبب پیدا کر کے دکھاتے ہیں ہم۔
باپ موجود نہیں ہے، ہم بیٹا پیدا کر کے دکھاتے ہیں. یہ دو معجزے ہیں، اور دونوں معجزوں کے بعد کہا گیا ہوا علیہ ہین، جی یہ میرے اوپر بہت ہی آسان، اٹ از ایزیسٹ تھنگ ٹو می، سب سے زیادہ آسان میرے لیے ہے یہ، جی ہوا علیہ. اچھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے بغیر باپ کے، قال انما انا رسول ربک، آگے کہا گیا قال کذالک قال ربک ہوا علیہ ہین، جی یہ بھی میرے لیے آسان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی آپ نے فرمایا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے آسان، بوڑھے شوہر اور باج بیوی سے بچہ پیدا کرنے پر میں قادر. دونوں جگہ فرمایا، دونوں میرے لیے آسان ہے ایک، اور دونوں جگہ سبب نہیں ہے. اچھا، اب ایک طرف سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پہلے ادنا ہے پھر اعلیٰ ہے. جی غور سے دیکھیں، اور کسی میں سبب نہیں ہے. پہلے میں ماں باپ تو ہیں نا، سبب موجود ہے، اگرچہ سبب ضعیف ہے، سبب موجود ہے مگر سبب ضعیف. اور اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ سبب ہی موجود نہیں ہے. ایک سبب ہے، دوسرا سبب ہے ہی نہیں. بیوی موجود ہے، عورت موجود ہے، شوہر موجود نہیں، تو یہ اس سے اعلیٰ ہے. یہ اس سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد تیسری چیز، جب حمل ٹھہر گیا تب اب پریشان ہے، وہ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیاسی ہیں بیچاری، بچہ پیدا ہو پیاسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے نیچے ہم نہر جاری کر دے رہے ہیں. بتائیے، آس پاس کوئی ندی نہیں ہے، صحرا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ندی جاری کر دے رہے ہیں پانی کے لیے. اچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم تیرے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. ایک کھجور کا درخت تھا، ٹنڈ منڈ بالکل، پتے وتے بھی نہیں تھے، کہا کہ ہلاؤ، انہوں نے ہلایا، کھجوریں گرنے لگیں. سبب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو ڈالیاں ہی نہیں ہیں، وہاں تو ڈالیاں نہیں، کھجور ہے ہی نہیں، درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہے جی، اور سبب موجود نہیں ہے. تو بغیر سبب کے کھجور گر رہے. صحرا میں ندی نہیں ہوتی، لہذا ندی جاری کر دی گئی، یہاں سبب موجود نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے. اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب قوم کے سامنے گئیں، لوگوں نے کہا ارے تیرا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں زانیہ نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جانتے ہیں انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہا کہ اچھا بچہ بولے گئے، قال انی عبداللہ. یہ سب سے حیرت ناک بات ہے کہ بچے کا گہوارے میں بول پڑنا. تو دیکھیے آپ، پہلے چھوٹی چیز، اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی. یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے. اور کسی میں سبب موجود نہیں ہے. بچہ کہیں گہوارے میں بولتا ہے، سبب موجود نہیں ہے جی، کسی میں سبب موجود نہیں ہے. سائنس کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی گئی. جو اسباب کے پجاری ہیں ان کے پورے تصورات کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز میں سبب ڈھونڈتے ہو، ہم مسبب کے پیدا کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں جی. اچھا، لڑکی ہے، بچی ہے اور نیک ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا. اب وہ گھبرا رہی ہے. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ سورہ پڑھ رہے تھے حضرت جعفر طیار، تو نجاشی کے دربار میں جتنے بھی عیسائی علماء تھے، رہبان اور جتنے بھی علماء تھے، زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار. اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ. ایک بچی ہے، اچانک پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، گھبرا رہی ہو، پریشان ہے وہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تسلی آ رہی ہے. اب اس وقت اس بچی کو کیا چاہیے؟ کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے تسلی آ رہی ہے. کیا بات ہے، میرا رب کیسا ہے. کہہ رہی ہے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اس واقعے کے ہونے سے پہلے میں مر جاتی. مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا.
بھولی بسری چیز ہو جاتی. کیا ہو گیا مجھے؟ اس سے پہلے میں مر جاتی. بھولی بسری چیز ہو جاتی. کنت نسیا منسیا. عیسائی ایسے ہی نہیں رو رہے تھے وہاں پر. پورا منظر ان کے سامنے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت جعفر تیار کر رہے ہیں سورہ مریم کی تلاوت اور نجاشی کا پورا دربار رو رہا ہے. یہ بچی ہے کہہ رہی ہے اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی. اس میں نکتہ ملا کہ بچی اپنی عفت اور پاک دامنی پر حرف آنے سے پہلے موت کو ترجیح دے. اتنا مقام ہے عفت اور پاک دامنی کا اسلام میں. جو علم بچی کو عفت اور پاک دامنی نہ دے سکے ایسے علم کے اوپر ہزاروں لاکھوں لعنتیں. کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. میں مر جاتی، مر گئی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن جاتی. اللہ. آواز آئی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. میری بندی غم مت کرو. لے یہ پریشان ہو رہی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آ رہی اللہ تحزنی، غم مت کر. تو پیاسی ہے نا. قد جعل ربک تحتک سریا. تیرے نیچے ہم نہر جاری کر دے رہے. ایک بھوکی ہے وہزی الیک بجذع النخلہ. یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا. تو اس سے تازے کھجور گرنے لگیں گے. ٹنڈ منڈ درخت تازے کھجور. عجیب بات. تسلی لا تحزنی. پینے کا انتظام پانی، کھانے کا انتظام کھجور. پھر کہا جا رہا ہے کھا پی. فکلی وشربی وقرری عینا. کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. آنکھوں کو ٹھنڈی. یہ تو خوبصورت تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے نا. ان کو دیکھ دیکھ کر اس لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے اولاد باپ کی آنکھوں کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. وقرری عینا. اس بچے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہے. لا تحزنی فکلی وشربی وہزی. یہ سب تسلیاں اللہ کی طرف سے. اچھا اب آخری بات آئی کہ اب قوم کے سامنے جانا ہے بچے کو لے کر کے. تیری شادی تو ہوئی نہیں ہے تو ایک کام کر. جو بھی کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. چپ کا روزہ رکھا ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما. قرآن حکیم میں 28 بار لفظ رحمان آیا ہے. جی جی جس میں صرف 16 بار اسی سورہ کے اندر ہے. 16 بار ہے پورے قرآن میں. 58 بار 58 ٹائمز اور 16 مرتبہ خالی رحمان اسی سورہ میں ہے اور 4 مرتبہ لفظ رحمت ہے. جی پہلے ہی آیت میں ہے ذکر رحمت رب. جی 4 مرتبہ لفظ رحمت ہے اور 16 مرتبہ لفظ رحمان ہے. جبکہ پورے قرآن میں رحمان 58 مرتبہ ہے. 58 میں سے 16 مرتبہ صرف اسی سورہ میں. جی تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن. اس لیے کہ میں نے رحمان کے لیے نذر مانی ہے روزے رکھنے کی. میں بولوں گی نہیں. معاملہ حل ہو گیا کہ کوئی پوچھے میں روزے سے ہوں. اچھا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بچے کے بارے میں کوئی گواہی نہیں مانی جائے گی. ہزاروں گواہ اگر پیش کر دیا جائے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بغیر باپ کے بچہ ہو گیا. میں بولتا ہوں بغیر باپ کے ہوا ہے. ارے کون مانتا ہے؟ میں کہتا ہوں بغیر باپ کے ہوا ہے. کوئی گواہیاں نہیں مانی جاتی. تو یہاں گواہی بہت ہی عجیب ہونی چاہیے. عام ٹریک سے ہٹ کر کے گواہی ہونی چاہیے. لہذا عام ٹریک سے ہٹ کر کے گواہی دلوائی گئی. وہ بچہ جو بھی دودھ پی رہا ہے وہ بولتا ہے قال انی عبداللہ. اب کس کی گواہی چاہیے؟ یہ تو خرق عادت ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ گواہی ایسی ہے کہ ہر ایک کو ماننا ہے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. کہ ماننا ہی ہے. یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. ماننا ہی ہے آپ کو. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گواہی یہاں مانی نہیں جا سکتی. لاکھوں لوگ اگر گواہی دیں کہ یہ سچی ہے کوئی نہیں مانتا. یہاں تو ایسی گواہی چاہیے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. تو رب نے کہا میں ایسی گواہی دلواتا ہوں جس پر سارے لوگ متفق ہوں, کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. پوچھا گیا کون؟ قال انی عبداللہ. میں بندہ ہوں. پوری عیسائیت کی تردید ہے اس سے ایک جملے میں. جی وہ کہتے سن آف گاڈ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلیب آف اللہ ہوں.
یہ وہ کہہ رہے ہیں سن آف گاڈ. حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں سلیب آف گاڈ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تم کہتے ہو سن آف گاڈ, یہ کیسے؟ تم تو اپنے نبی کا کہنا نہیں مان رہے ہو, تم تو اپنے نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گواہی دیکھ رہے ہیں آپ کیسی؟ یہاں تو کوئی گواہی نہیں چلنے والی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کوئی گواہی نہیں چلنے والی تھی. یہاں گواہی خرق عادت ہونی چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو. لہذا گہوارے میں بچہ بول پڑا انی عبداللہ, انی عبداللہ. سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا میری ماں معصومہ ہے, ایسا بولنا چاہیے تھا نا. لا 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 لا, سب سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ فرمائی. جی شرک زنا سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ بتایا گیا. پہلے انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے دفاع نہیں کیا, اللہ کی طرف سے دفاع کیا انہوں نے. جی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا بولے, جی میں اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں ہوں. تو سب سے پہلے انہوں نے شرک کی تردید کی. اس کے بعد شرک کی تردید کے ضمن میں ماں کی عصمت بھی ظاہر ہو گئی, اس لیے کہ بچہ گہوارے میں کہاں بولتا ہے, بول پڑا. اس نے اللہ کی طرف سے دفاع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف سے دفاع کر دیا. کیا بات ہے, یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے, سپوتوں کے بعد کچھ کپوت لوگ آئے. کپوت, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چل پڑے. ایک مفسر کہتا ہے اذا اجدبت الصلاوات اخضرت الشہوات, جب نمازوں کی زمین بنجر ہو جائے تو اس میں آدمی کی خواہشیں خوب پھلتی پھولتی ہیں. آدمی اگر بے نمازی ہو جائے تو دیکھو کیا کیا کرتا ہے. جی اللہ کا حق نہیں ادا کرتا, بندوں کے کیا حق ادا کرے گا. جی ساری گڑبڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر آدمی بے نمازی ہے تو. جی اس کے بعد ایک سوال کا جواب, اور یہ قرآن حکیم کا بڑا پیارا انداز ہے. سوال بھی بڑا عجیب ہے لیکن جواب ترکی بترکی ہے. ترکی بترکی جواب. کیسے جواب؟ سوال وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, انسان یہ بولتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ هذا مستحیل, اٹ از امپاسبل. دیکھو جملہ کیا ہے, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے؟ جواب ترکی بترکی اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا جواب ہے, دیکھو ترکی بترکی, اسی ٹیک میں جواب دیا گیا ہے. سوال دیکھیے, وَيَقُول, بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. یہ اعتراض ہے, یہ اشکال ہے. جواب اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. ترکی بترکی جواب ہے. انسان یہ بولتا مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا انسان یہ بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا؟ جی تو نتھنگ سے ہم نے تھنک کر دیا, تو اب تھنک کے بعد نتھنگ ہوا, نتھنگ کے بعد ہم تھنک نہیں کر سکتے. یہ تو عقل بھی کہتی ہے, منطق بھی کہتی ہے. اٹ از لاجیکل ناٹ illogical. جی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. جواب اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. یہ تو کوئی چیز تھا ہی نہیں, نتھنگ تھا, ہم نے نتھنگ سے اس کو تھنک کیا ہے. اب نتھنگ سے تھنک کر دیا, تھنک کے بعد نتھنگ کر دیں تو نتھنگ کے بعد تھنک تو دوبارہ کر سکتے ہیں نا. اللہ کیا جواب ہے, اور جواب کا انداز وہی ہے, ترکی بترکی ہے. جی ایک کلام الہی کے بولنے کا انداز ہے. اللہ سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم لوگ انلکی ہو جاؤ, خراب نصیب والے ہو جاؤ. لکی بننے کے لیے بھیجا ہے. قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ تم انلکی ہو جاؤ, بد نصیب ہو جاؤ. جی اس میں پورے سورہ کریمہ میں دو قسم کے لوگ ہیں.
लिन्नासी सिनफान, लोगों की दो किस्में, एक अहलुस सआदा, एक अहलुस शकावा, सईद और शकी जी। और ये माँ के पेट ही में लिख दिया जाता है। आखिर में बोलता है क्या लिखूं मेरे रब, शकी या सईद? तो कहा जाता है इसके बारे में शकी लिख दे, इसके बारे में सईद लिख दे जी। तो जो सईद है उनके लिए जन्नत, वअम्मल्लज़ीना सुईदू फफिल जन्नह वअम्मल्लज़ीना शक़ू फफिन्नार। जो शकी हैं वो जहन्नम में और जो सईद हैं वो जन्नत में। तो कुरान इसलिए नहीं उतरा है कि आप शकी हो जाओ। दो चीजें एक साथ जमा नहीं होती, दुआ और बदबख्ती। इसी तरह दो चीजें जमा नहीं होती, कुरान और बदबख्ती, ये दोनों जमा नहीं होते जी। एक मुफस्सिर लिखता है कि लन तशका तालमा कुंत मुतमस्सिकम बिहब्लिद दुआ, तुम शकी हो ही नहीं सकते, अनलकी हो ही नहीं सकते जब तक तुम दुआ का दामन हाथ से थामे रहो। अल्लाह, जब तक तुम दुआ करते रहो, अल्लाह बराबर दुआ करते रहो। सुफियान इब्न उयैना ने एक बात लिखी है, लेकर के जाओ आज। कहते हैं सुइत्तु बिदुआइका इल्लम तुअतिनी, मेरे रब जो चीज मैंने मांगी किसी मसलहत के तहत तूने वो चीज नहीं दी। मैंने बंगला मांगा था लेकिन किसी मसलहत के तहत तूने नहीं दी, लेकिन उससे बड़ी चीज तो तूने दे ही दी है। क्या? मुझे दुआ की तौफीक दे दी है। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि रब तुम्हें अपना मंगता बना ले, अपने दरबार का फकीर बना ले जी। इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि मेरे रब मेरी मांगी हुई चीज अगरचे तूने नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो मिल ही गई। क्या? सुइत्तु बिदुआइक, तुझसे दुआ करने की तौफीक तो मिल गई। ये सबसे बड़ी बात है। तो दुआ बराबर करते रहो जी, और जब तक तुम दुआ की रस्सी को थामे रहोगे कभी भी अनलकी नहीं हो सकते, बदबख्त नहीं हो सकते। तो शकी और सईद की डिफिनेशन भी यहां कर लेते हैं। अस्सईदु मन खुतिम लहु बिखैर या बिलखैर, सईद वो है जिसका खात्मा बिलखैर हो। व अम्मा शकीयु, शकी किसको कहते हैं? खुतिम लहु बिस्सू, जिसका खात्मा बिशर हुआ हो। खात्मा ईमान पर ना हो शकी, खात्मा ईमान के ऊपर हो सईद। तो अस्सईद मन खुतिम लहु बिखैर व शकीयु खुतिम लहु बिस्सू, ईमान के ऊपर खात्मा हुआ सईद, और शर के ऊपर खात्मा, कुफ्र के ऊपर, शिर्क के ऊपर खात्मा हुआ वो आदमी बदबख्त है। और अजीब बात, सबसे अजीब बात जो इसमें नजर आ रही है वो ये कि आदमी शकी ना हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करे जी। हमें शकी नहीं होना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करे? फरमाया गया, बिल्कुल आखिरी आयत है, शुरू में कहा गया तुम अनलकी नहीं हो सकते, तो अनलकी ना होने के लिए फार्मूला कौन सा है? बताया गया कि फार्मूला ये है, आखिर में एकदम जहां सूरा खत्म होती है, फसतअलमूना मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा, जो लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, सिरात मुस्तकीम पर, अस्सिरातुल मुस्तकीम अस्सवी मन सलकहू, जो उस रास्ते पर चला, जो उस रास्ते पर चला, कान मिनस सुआदाई, वो सईद लोगों में से, वमन हाद अन्हु फहुआ मिनल अशकियाई, और जो उस रास्ते से हट गया वो शकी हो गया। पता ये चला कि जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं दर हकीकत वही लोग सईद हैं, और जो सिराते मुस्तकीम से हट गए वो शकी हैं। अब सवाल ये है कि ये रास्ता बताने वाली चीज कौन सी है, कि सही रास्ता कौन सा है? बताया गया कुरान है वो, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ये कुरान हकीम के सूरह तौहा की पहली आयत और आखिरी आयत में जो रब्त है वो है जी। भाई हमको सईद बनना है, सुआदा के जुमरे में दाखिल होना है, हमें बदबख्त नहीं होना, अनलकी नहीं। तो कहा गया सीधे रास्ते पर चलो। अच्छा, ये सीधा रास्ता कौन बताएगा? बताया गया जो पहली आयत है, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, कुरान से पूछो वो रास्ता कौन सा है जी। ये
سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت اور آخری آیت میں ربط. جی بتایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ بدبخت ہوں، شقی ہو جائیں. اچھا، جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ صفات بتائی جا رہی. کہا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن جس نے نازل کیا ہے وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو. 2 الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی. اب چاہے قرآن کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو نازل کرنے والا کون؟ صفات کیا ہے اس کی؟ صفات بیان کی جا رہی ہے. جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، عرش کے اوپر جو مستوی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ہیں جو زمینوں میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں. وما بینہما، اور زمین اور آسمانوں کے درمیان جو، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب اس کی ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر زور سے بولو، فَإِنَّهُ، تب بھی جانتا ہے وہ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو تب بھی سنتا ہے، اور اگر دھیرے بولو سر تب بھی سنتا ہے. وَأَخْفَى، أَخْفَى مِنَ السِّرِّ، جو زبان سے بولو سنتا ہے، جو تمہارے شعور میں ہے، کانشینس میں، وہ بھی سنتا ہے، اور جو سب کانشینس میں ہے، لاشعور میں ہے، جو ذہن کے سطح کے اوپر بات آئی اور آنے کے فوراً بعد عالم نسیان میں کہیں گم ہو گئی، تمہیں خود یاد نہیں کہ وہ چیز کیا تھی جو ذہن میں آئی تھی. رب بولتا ہے وہ جو تمہارے ذہن میں چیز آئی تھی اور عالم نسیان میں گم ہو گئی تھی، ہم کو معلوم ہے کہ وہ چیز کیا تھی جو تمہارے خیالات. اللہ اکبر، یہ علم ہے. اللہ، اس کو علم کہتے ہیں. زور سے بولو اس کا بھی علم ہے، دھیرے بولو اس کا بھی علم ہے. جی، اور جو تمہارے کانشینس میں، شعور میں ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور سب کانشینس میں جو لاشعور میں ہے وہاں بھی ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے. یعلم السر واخفا، سر کانشینس میں، اخفا جو اس میں ہے سب کانشینس میں، اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. جی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کوہ طور پر گئے ہیں، جیسے ہی وہ درخت کے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ درخت کے کنارے کنارے ایک روشنی کا حالہ گردش کر رہا تھا. آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. رات کی تاریکی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، صرف اسی درخت کے کنارے کنارے وہ آگ گھوم رہی ہے. ایسے ڈر گئے تھے دیکھ کر کے. اس میں سے آواز آ رہی ہے، اور جیسے ہی آگے بڑھے، آگے آؤ، آگے بڑھے، کہا جوتے اتار دو وہیں پر، وہیں جوتے اتار دو. انی انا ربک، میں تمہارا رب بول رہا ہوں. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو. یہ جوتیاں کیوں اتروائیں؟ جوتی کا تعلق دنیا سے ہے. اترک الدنیا وزخرفتها الفانیہ، یہ فانی جو رونق ہے دنیا کی، اور دنیا وہیں پر اتار کر کے آؤ. فانت موہل لامر جلل، آپ کو بڑی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، بڑی چیز کے لیے تیار کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں. وان اخترتک، میں نے تم کو چوائس کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے میں نے تم کو. فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے اس کو سنو. کیا انداز ہے، اللہ اکبر، کمال ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود، تو میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، دیکھو توحید کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب ایمان کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. فاعبدنی کے بعد اقم الصلاۃ لذکری، جی سب سے بڑا ذکر ہے یہ. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اس کے بعد حکم ہوتا ہے موسیٰ کو کہ تم جاؤ فرعون کے پاس. جی، تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ. اذهب انت واخوک، تم اور تمہارا بھائی ہارون دونوں جاؤ. اس میں ایک مفسر کہتا ہے کہ العمل الاجتماعی، العمل جماعی خیر من العمل الفردی. انفرادی کام سے بہتر اجتماعی کام ہوتا ہے. آدمی تنہا کوئی کام کرے اس سے افضل ہوتا ہے سب مل کر کے کرے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو اجتماعی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. وہ کہتا ہے فالعمل الجماعی خیر افضل
من العمل الفردی، انفرادی عمل سے افضل اجتماعی عمل ہے. تو تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر کے جاؤ. تو دین کی دعوت ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو، اجتماعی عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے. سب مل کر کے کام کریں، جماعت کے ساتھ کریں. جی، اس میں 3 بدبختوں کا تذکرہ ہے، 3 اشقیاء کا. اس لیے کہ کہا گیا نا کہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ شقی ہو جائیں. 3 انلکی لوگ ہیں، 3 انلکی لوگ ہیں. کیا کتاب ہے. ایک انلکی ہے فرعون، جس کا تذکرہ اس میں کیا گیا، بدبخت، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں لایا. ایک انلکی وہ ہے. اور دوسرے کا تذکرہ کیا گیا ابلیس، اس کا تذکرہ یہاں ہے. اور تیسرے سامری، اس کا تذکرہ کیا. یہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے. یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب آپ نکلے تھے مصر سے، یہ بھی ساتھ ہو گیا، منافق تھا یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے تو اس نے یہاں کے کمزور اعتقاد والے مردوں کو اور عورتوں کو اپنے جھانسے میں لے کر کے سارا سونا اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا. اور اس طرح بنایا کہ جب ہوا اندر جاتی اور جب وہاں سے نکلتی تو جیسے بیل کی آواز ہوتی تھی ایسے نکلتی. کہا یہ معبود ہے تمہارا. وہ وہاں لینے کے لیے کیا گیا ہے موسیٰ، یا موسیٰ کا بھی معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی معبود. وہاں کوہ طور پر کیا لینے کے لیے گیا ہے موسیٰ؟ یہ سب گمراہ کر دیا. سارے لوگوں کو اس نے بچڑے کی پرستش میں لگا دیا اس بدماش نے. تو ایک ہے فرعون، اور دوسرے ہے شیطان، اور تیسرے ہے سامری. اور عجیب بات یہ ہے تینوں کے بارے میں، انہم لن یکتفوا بشقائہم بل سعوا الی اشقاء غیرہم. یہ خود بھی بدبخت ہوئے اور کوشش کی کہ دوسرے لوگ بھی بدبخت ہو جائے. ایک ہوتا ہے آدمی خود بدبخت ہو جائے اور ایک ہے خود بدبخت ہو جائے. دنیا کیا اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں، لیکن وہ چاہتا پوری دنیا اندھی ہو جائے. خود تو اندھا ہے ہی، چاہتا ہے پوری دنیا اندھی ہو جائے. تو یہ ایسے ہی اندھے تھے، یہ چاہتے تھے پوری دنیا اندھی ہو جائے. انہوں نے اپنی ہی بدبختی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے لوگ بھی بدبخت ہو جائے. کیا؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری خود گمراہ تھا اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. دیکھو خود گمراہ ہوا، گمراہ کر دے رہا. اچھا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، دیکھو فرعون نے گمراہ کیا، خود تو گمراہ تھا، گمراہ کیا. اور شیطان فوسوس لهم الشیطان، خود گمراہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے گمراہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا. یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ خود بدبخت ہیں اور دوسروں کو بدبخت بنانے میں پوری لائف. دونوں نے تو لگا دی، چلے گئے. ایک اب بھی لگا رہا ہے، مسلسل لگا رہا ہے. کون؟ شیطان. اللہ اکبر. ایک نکتہ بطور خاص ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی ساری باتیں حیرت انگیز ہیں. اس مختصر سے وقت میں بتا ہی نہیں جا سکتے. سونے کو کتنا بھی آپ آگ میں ڈالو وہ راکھ نہیں بنے گا. سونے کی خصوصیت ہی نہیں ہے کہ راکھ بنے گا، وہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سونا ایسی چیز ہے وہ بھٹی میں ڈالو تو اس کا رنگ، اس کا تغیر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی، اور دوسرے اس کا وزن کم نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو تو نے بچھڑا بنایا نا سونے کا، میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا اور راکھ کرنے کے بعد اسے سمندر میں پھینکوا دوں گا. سونا راکھ نہیں ہوتا لیکن وہاں راکھ ہو گیا تھا. یہ معجزہ ہے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا ایسا، کوئی نہیں کر سکتا ایسا. سونا راکھ بنتا ہی نہیں ہے. سونے کو کتنا بھی تپاؤ راکھ بنے گا ہی نہیں. یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں. اللہ اکبر، سونا راکھ بن جائے، اٹ از اے میریکل، میریکل. اور قرآن حکیم ٹوٹل میریکل ہے، جو بات کہتا ہے وہ میریکل ہے. یہ 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.